اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سکندر اعظم، آلات اور فتوحات۔ سکندر اعظم 350 سے 10 جون 323 قبل مسیح تک مقدونیہ کا حکمران رہا۔ اس نے ارسطو جیسے استاد کی صحبت پائی۔ کم عمری ہی میں یونان کی شہری ریاستوں کے ساتھ مصر اور فارس تک فتح کر لیا۔ سکندر اعظم یونان کی ایک ریاست مقدونیہ کے بادشاہ فیلپ ثانی کا بیٹا تھا۔ 358 قبل مسیح کے لگ بھگ پیدا ہوا اور 334 قبل مسیح اس نے دنیا کے بہت سے ممالک فتح کر لیے۔ تمام بر صغیر پاک و ہند کو فتح کرنے کی حسرت دل میں لیے وطن واپس جا رہا تھا کہ عراق کے مشہور شہر بابل میں مر گیا۔ وہ بڑا بہادر آدمی تھا، اپنی فوجوں کی اگلی صفوں میں لڑا کرتا تھا۔ اس نے یونانی تہذیب کو دنیا کے مختلف حصوں میں ایسا پھیلایا کہ اب تک اس کے آثار ملتے ہیں۔ سکندر اعظم فیلپ ثانی کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی ماں اولمپس مولوسین ایک انتہائی پارسا اور تشریف النفس خاتون تھی، جبکہ باپ عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ جب فیلپ کو ایک دعوت میں جانے کے دوران ایک امیر نے چھرا گھونپا اور اس کو قتل کر دیا تو 20 سال کی عمر میں سکندر اعظم تخت نشین ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر نے تخت و تاراج کے دعوے دار اپنے سوتیلے چاچاؤں اور کلوپیٹرا اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ اس عرصہ میں ایتھنز سمیت کئی ریاستیں باغی ہو گئیں، لہٰذا سکندر نے سب سے پہلے تسلی پر یلغار کی اور پھر ایتھنز، امیر اور ٹونسٹیا کی ریاستوں کو دوبارہ اپنی ریاستوں میں شامل کیا۔ اس کے بعد اس نے ایشیا کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ داراسالس اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ یونان کے ساحلوں پر اکثر کارروائیاں کرتا رہتا تھا، اور ایک بار اس نے سکندر کو قتل کرنے کی سازش بھی کی تھی۔ سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے دارا امانوس پہاڑ کے دامن میں اپنی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ موجود انتظار کر رہا تھا، جبکہ سکندر کے ساتھ صرف 30,000 سپاہی تھے۔ اس جنگ میں دارا کو بری طرح شکست ہوئی اور وہ دمشق کی طرف بھاگ گیا۔ سکندر کے نائب پامینو نے دمشق کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے سکندر کی فوج بیروت نائر کی طرف بڑھی۔ نائر والوں نے سکندر کی زبردست مزاحمت کی، جس کی پاداش میں ان کے 8,000 سپاہی قتل ہوئے۔ اس کے بعد سکندر مصر کی طرف بڑھا، جہاں دارا کے نائب حبشی بنیس کے زبردست مزاحمت کی۔ دارا کے نائب حبشی بنیس نے زبردست مزاحمت کی اور سکندر اعظم زخمی ہو گیا، مگر اس کے باوجود سکندر کو فتح حاصل ہوئی اور وہ 332 قبل مسیح میں دریائے نیل تک جا پہنچا اور اس نے یہاں ایک شہر یعنی اسکندریہ کی بنیاد رکھی، اور اسکندریہ کا وہ ایک عظیم شہر اس نے بسایا۔ اس کے بعد سکندر نے ایران کا رخ کیا تو دارا 10 لاکھ فوج کے ساتھ
اس نے اربیلا یعنی اربل کے مقام پر سکندر کا انتظار کیا اور اس کا راستہ روکا۔ دارا کی فوج میں شام، فلسطین، عراق، باختر، قندھار، ہرات اور وادی سندھ کے جنگجو بھی شامل تھے۔ ستمبر 331 قبل مسیح میں سکندر نے دارا کو شکست دی اور 330 قبل مسیح میں اس نے دارالحکومت پرسیپولس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد سکندر سیستان کی طرف بڑھا، جہاں اس نے اپنے نام پر قندھار کے مقام پر ایک شہر آباد کیا۔ 327 قبل مسیح تک اس نے بلخ اور بخارا کو بھی تاراج کیا اور پھر ہندوستان پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔ ہندوستان پر راجہ امبی اس وقت ٹیکسلا کا حکمران تھا۔ یہ ریاست پوٹھوہار، ہزارہ، موجودہ ضلع راولپنڈی، اٹک، جہلم، میاوالی، خوشاب، بکر، لیا، مظفر گڑھ کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ ریاست کا پایہ تخت ٹیکسلا تھا۔ راجہ امبی کی ایک طرف تو الشک راج سے دشمنی تھی اور دوسری طرف دریائے جہلم کے پار کے راجہ سے سخت دشمنی تھی، اور سکندر اعظم ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔